نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم. قابل احترام حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، ہم سب کے لیے یہ خوشی، مسرت اور سعادت کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے دین کی نسبت پر اور ایک ایمانی اور روحانی فکر کو لے کر اپنے اس مقدس اور پاکیزہ گھر میں جمع ہو کر قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں سننے اور سنانے کا موقع میسر فرمایا۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کے اس مختصر سے اجتماع کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے اور ان اعمال پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق بخشے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دین کی نسبت پر کچھ دیر کے لیے جمع ہو جانا، دینی فکر رکھنے والے افراد کے ساتھ بیٹھ جانا، علماء اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لینا، یہ اللہ پاک کے جلیل القدر انعامات میں سے ایک بہت عظیم المرتبت نعمت ہے۔
جس انسان کو اس طرح کی مجلسیں میسر ہوں اور ایسی صحبتیں نصیب ہوں، اسے ان مجلسوں کی اور ان صحبتوں کی خاص طور پر قدر کرنی چاہیے، اور اپنی زندگی کو کامیابی کے اس راستے پر مضبوطی کے ساتھ گامزن رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو انسان کو اللہ کی رضا کے واسطے سے جنت تک پہنچانے والا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، جیسی مجلسوں اور محفلوں میں اس کا بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے، جیسے لوگوں کے پاس اس کا آنا جانا ہوتا ہے، جیسے لوگوں کے ساتھ اس کی ہم نشینی ہوتی ہے، جن لوگوں سے وہ صحبت اختیار کرتا ہے، فطری طور پر ان کے اثرات انسان کی زندگی کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ دینی مجلسوں میں ہماری اور آپ کی وقتاً فوقتاً شرکت ہوتی رہے گی تو ہمارا دینی شعور اور ایمانی فہم بیدار رہے گی، زندہ رہے گی۔ علماء سے اور اللہ والوں سے ہمارا ربط و تعلق مضبوط رہے گا تو غیرت ایمانی اور حمیت دینی کا چراغ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر روشن رہے گا، جلا رہے گا، بجھ نہیں پائے گا۔ دینی جذبے کے ساتھ جب تک ہم اس دنیا میں متحرک رہیں گے، سرگرم رہیں گے، تو اللہ پاک کی خصوصی رحمتوں اور عنایتوں کے ہم اور آپ مستحق بنے رہیں گے۔ اس لیے اہل ایمان کو خاص طور پر ایسی مجلسوں اور محفلوں کی تلاش میں رہنا چاہیے، ایسے ماحول میں کچھ وقت گزارنے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے جس میں دین کا رنگ غالب ہو، اور جن محفلوں میں شرکت کے نتیجے میں انسان کے لیے دینی تقاضوں پر عمل آسان ہو۔ اللہ نے آج کی یہ محفل بھی اسی مقصد سے اور اسی جذبے کے ساتھ سجانے کی اہل بستی کو توفیق مرحمت فرمائے۔ صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے؟ کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کسی سے ربط و تعلق قائم کرنے کے نتیجے میں انسان کو دنیاوی اور اخروی کس طرح کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف مثالوں سے اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ اچھی صحبت ہوگی تو اچھے اثرات ہوں گے، اور برے لوگوں کی صحبت ہوگی تو برے اثرات انسان کی زندگی میں منتقل ہوں گے۔ احادیث طیبہ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیہات کے رہنے والے تھے، بغیر کسی تمہید سے بڑی بے تکلفی کے ساتھ سوال کیا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ اس سے پہلے اپنا سوال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے انہوں نے نہ کوئی ماحول بنایا، نہ کوئی مقدمہ قائم کیا، نہ آپ سے اجازت طلب فرمائی، سادہ تھے، بے تکلف تھے، جو ذہن و دماغ میں تھا زبان کے ذریعے اپنے جذبات کی ترجمانی کی اور پیغمبر علیہ السلام سے اپنے اس سوال کا جواب چاہا۔ نبی کریم علیہ السلام نماز کی تیاری میں مشغول تھے۔ آپ چاہتے تو اس سوال کا نقد جواب دے دیتے، کوئی لمبا چوڑا جواب بھی نہیں تھا، مختصر سا جواب تھا، لیکن آپ نے ان کے سوال کا جواب نہ دے کر پہلے نماز کو ادا فرمایا، اس لیے کہ نماز تمام چیزوں کے اوپر مقدم ہے۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو خود نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ کہاں ہے وہ صاحب
جو نماز سے پہلے سوال کر رہے تھے کہ قیامت کب آئے گی، تو وہ صاحب کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ہی سائل تھا اور میں نے ہی آپ سے یہ سوال معلوم کیا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے سوال کا ڈائریکٹ جواب نہ دے کر ایک اور سوال ان سے کر لیا، پوچھا ما اعددت لها، تم قیامت آنے کا وقت تو معلوم کرنا چاہتے ہو، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے۔ اصل چیز یہ ہے، قیامت کا وقت اگر بتا دیا جائے اور تیاری کچھ نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور قیامت کا وقت پتہ نہ ہو اور تیاری ہو تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس لیے آپ نے ان کے سوال کا ڈائریکٹ جواب نہ دے کر پہلے ان کے سوال کے جواب میں ایک دوسرا سوال کر دیا اور پوچھا کہ تم بتاؤ کہ قیامت کے لیے تیاریاں تم نے کیا کر رکھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ما اعددت لها من کبیر ولکنی احب اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول سچی بات یہ ہے کہ کوئی لمبی چوڑی تیاری میں نے قیامت کے لیے نہیں کر رکھی، نہ میرے پلے میں نمازوں کی کثرت ہے، نہ روزوں کی کثرت ہے، اور نہ دیگر اعمال کی کثرت ہے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پاتا ہوں، ایسی محبت کہ جس کے تقاضے پر عمل کرنے کے لیے میں اپنی نفسانی خواہشات کو ہم وقت قربان کرنے کے واسطے تیار رہتا ہوں۔ دینی تقاضے پر عمل کرنے کی راہ میں کیسی ہی رکاوٹ آئے، کیسا ہی روڑا آئے اور دنیا کا کوئی بھی تقاضا آئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم و ہدایت پر عمل کرنا میرے نزدیک مقدم ہوتا ہے، کیونکہ انہی کی محبت میرے رگ و ریشے میں اور میرے ذہن و دماغ اور دل کے اندر بسی ہوئی ہے۔ سچائی کا اظہار کیا۔ اس کے جواب میں جو جملہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بشارت و خوشخبری ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا ربط و تعلق اور جڑاؤ بنائے رکھتے ہیں، جن کی صحبت اچھی ہوتی ہے، جن کی مجالست اور ہم نشینی اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، جو دینی درد رکھنے والے، ایمانی جذبہ رکھنے والے افراد کو اپنے دوستوں کے سرکل میں شامل کرتے ہیں، جو صحیح عقیدے اور صحیح سوچ اور صحیح فکر کے حامل لوگوں کے ساتھ اپنا ربط تعلق بنائے رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نبی کریم علیہ السلام کا وہ ارشاد گرامی بشارت اور خوشخبری کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، کہ بھئی تم نے جواب یہ دیا کہ قیامت کے لیے کوئی زیادہ تیاریاں تو میں نے نہیں کر رکھی، البتہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے دل میں پاتا ہوں، تو یاد رکھو انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کی محبت اس کے دل کے اندر پائی جاتی ہے۔ انسان کو روز محشر معیت و رفاقت اسی انسان کی نصیب ہوگی جس کو وہ اپنا آئیڈیل مانا کرتا تھا، جس کو وہ اپنا مقتدی اور پیشوا مانا کرتا تھا، جس کی عقیدت و تعلق اس کے دل کے اندر پایا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز محشر بھی تمہیں اپنے اسی محبوب کا ساتھ ملے گا۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کو سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی، اتنی مسرت ہوئی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کبھی کسی بات پر اتنی خوشی نہیں ہوئی۔
کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ عقیدت و تعلق اور محبت مثالی تھی۔ وہ آپ کے حکم کے منتظر نہیں رہتے تھے بلکہ اشاروں پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ فدائیت کا، عشق و محبت کا اور پیغمبر علیہ السلام کی ہدایات پر عمل کرنے کا جو مظاہرہ، جو نمونہ دنیا انسانیت کے سامنے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیش فرمایا ہے، اس کی نظیر ملنی مشکل۔ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حد درجہ خوشی ہوئی کہ ہمیں چونکہ محبت ہے پیغمبر علیہ السلام سے، تو دنیا میں تو آپ کا ساتھ ہے ہی، اللہ آخرت میں بھی ہمیں آپ کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ یہ خوشخبری ہے پیغمبر علیہ السلام۔ اس جملے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دے دیا اپنے ماننے والوں کو کہ دیکھو، دنیا میں اپنا ساتھی بنانے کے لیے ایسے لوگوں کو تلاش کرو جن کے ساتھ تم آخرت میں رہنا بھی گوارا کرو گے، برداشت کرو گے، جو اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، جو خدا کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنے والے ہوں گے، جو صحیح عقیدے، نظریے اور سوچ کے حامل ہوں گے، جو اللہ کی مرضیات پر زندگی گزارنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے کہ آخرت میں انہی کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ ملے گی اور وہی اللہ کے خاص انعام و اکرام کے مستحق قرار دیے جائیں گے۔ ایسے لوگوں کا دامن اگر ہم نے پکڑا، ایسے لوگوں سے وابستگی اگر ہم نے اختیار کی، ایسے لوگوں کی مصاحبت اور مجالست ہم نے اختیار کی، تو اللہ پاک ان کے واسطے سے، ان کی برکت سے ہمیں بھی جنت کے وہ بالا خانے نصیب فرمائے۔ اس لیے ہمیں خاص طور پر اپنی سوسائٹی کا، اپنے دوستوں کی سرکل کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنی ہم نشینی کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو ایسے لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے جو اللہ کی نگاہ میں مقرب قرار دیے جاتے ہیں، تاکہ روز محشر بھی ہمیں ان لوگوں کی معیت، ان کی رفاقت اور ان کا ساتھ نصیب۔ جنت میں کون نہیں جانا چاہتا؟ ہر مومن کے دل کی یہ آواز ہے کہ دنیا میں زندگی اس کی چاہے جیسے گزرے، لیکن آخرت میں اللہ اس کو اپنی جنت کا مستحق بنائے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا مومن ہو یا ادنا سے ادنا درجے کا ایمان والا ہو، یہ جذبہ، یہ تمنا اور آرزو لازمی طور پر اس کے دل کے اندر پائی جا رہی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس دنیا میں صرف تمنا کرنے سے، آرزو کرنے سے اور چاہت سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس آرزو اور تمنا کی تکمیل کے لیے جو شرائط قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے ان پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، کچھ مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، نفس کو مارنا پڑتا ہے، خواہش کے خلاف اللہ کی رضا کے لیے اقدامات کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر انسان اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ جی چاہ رہا ہے کہ بیکار کے کاموں میں اپنے وقت کو ضائع کر دیں، جی چاہ رہا ہے کہ گانے بجانے کی محفلوں کے اندر شریک ہو جائیں، جی چاہ رہا ہے کہ جس مجلس کے اندر غیبت ہو رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، لوگوں پر تبصرے بازیاں ہو رہی ہیں، اس مجلس میں جائیں اور کانوں سے جا کر سنیں کہ کون کس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم بھی ہمارے قلب و دماغ کی جانب متوجہ ہے، جو ہمیں اس بات پر آمادہ کر رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو ان بیکار کے کاموں کی نظر نہ کریں، ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے مسجدوں میں آئیں،
نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، قرآن پاک کی تفسیر جہاں ہو رہی ہے اس کو سنیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیان کی جا رہی ہیں ان کو سنیں، اپنی زندگی کے اندر انقلاب اور بدلاؤ لائیں۔ اگر ہمارے دل میں دین کی عظمت ہوگی اور جنت میں جانے کا سچی طلب ہمارے دل کے اندر پائی جا رہی ہوگی تو ہم اپنی ان نفسانی خواہشات کو درکنار کر کے مسجدوں میں بھی آئیں گے اور دینی مجلسوں کے اندر بھی شریک ہوں گے، قربانی پیش کریں گے اور مرضی کے خلاف کام کریں گے، تب جا کر انسان کو اللہ کا تقرب نصیب ہو پائے گا۔ محض چاہنے سے، آرزو کر لینے سے اور تمنا کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا، اس آرزو کی تکمیل کے لیے جو شرائط ہیں ان پر عمل کرنا پڑتا۔ مثال کے طور پر نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان ارشاد فرمایا، ان فی الجنت غرفا یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ جنت میں کچھ بالا خانے، کچھ عالیشان محلات ایسے ہوں گے کہ جن کے اندر بیٹھ کر باہر کا منظر بالکل صاف ستھرا دکھائی دے گا اور باہر والوں کو اندر کا منظر بھی بالکل صاف دکھائی دے گا۔ ایسا خوشنما منظر ہوگا، ایسی رونق ہوگی، ایسا جمال ہوگا کہ اس کی منظر کشی اس دنیا کے اندر نہیں کی جا سکتی۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے جب نبی کریم علیہ السلام نے جنت کے ان مناظر کا اور بالا خانوں کا تذکرہ کیا تو ان کی طبیعتیں تو مچل گئیں، یہ جذبات انگڑائی لینے لگے کہ کس طرح ہم جنت کے ان عالیشان محلات کے مستحق بن سکتے ہیں، کیسے اس مقام تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ فوراً سوال کیا، قالوا لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ نے جنت کے جو مناظر بیان فرمائے ہیں ان کو سن کر تو طبیعت جنت کی طرف ایسی راغب ہو گئی کہ ہمیں وہ نسخہ بتائیے کہ جس پر عمل کر کے ہم اس مقام تک پہنچ جائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے 3 کاموں کی جانب اشارہ فرمایا، 3 کاموں کا تذکرہ فرمایا۔ جواب اگرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیا جا رہا ہے، لیکن ان کے توسط سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ 3 کام اگر تمہاری زندگی کے اندر ہوں گے تو اللہ جنت کے ان عظیم الشان بالا خانوں کا مستحق تمہیں بھی بنائے۔ سوال کیا، لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کس کو ملیں گے جنت کے محلات؟ پہلے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا، لمن اطاب الکلام، جنت کے ان عالیشان محلات کے مستحق وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اپنی زبانوں کو پاکیزہ رکھنے والے ہوں، جو خوش کلام ہوں گے، جو سنجیدہ اور مہذب گفتگو کرنے والے ہوں گے۔ ابے تبے اور تو تڑاک سے بات کرنا ان کی عادت نہیں ہوگی، گالی ان کی زبان کی نوک پر رکھی ہوئی نہیں ہوگی، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے اور دل آزاری والے جملوں سے وہ اپنے آپ کو کوسوں دور رکھتے ہوں گے۔ ان کی زبان سے اللہ کا ذکر ہوتا ہوگا، اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہوگی، اللہ کے حبیب کے فرامین کو نقل کیا جاتا ہوگا، وہ محبت بھری اور پیار بھری گفتگو کرنے والے ہوں گے، ان کی گفتگو میں تہذیب ہوگی، ان کی گفتگو میں سنجیدگی ہوگی، ان کی گفتگو میں متانت ہوگی، وہ بڑوں کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوں گے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت کے ساتھ گفتگو کرنے والے ہوں گے۔ جس کی زبان پر اس طرح کی سنجیدگی ہوگی، جنت کے ان بالا خانوں کا مستحق وہی بنے۔ اور جب زبانیں بے لگام ہو جائیں، بے قابو ہو جائیں، بڑے چھوٹے کی تمیز بولنے والا اپنی زبان سے نہ کرے، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا انسان اپنی زبان سے نہ ہو، تو پھر وہ جنت کے خواب دیکھتا رہ جائے گا، اس خواب کا شرمندہ تعبیر ہونا بہت مشکل ہے۔
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں ہمیں اپنی اور اپنے سماج میں زندگی گزارنے والے لوگوں کی زبانوں کے استعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہماری زبانیں مہذب رہ گئی ہیں؟ کیا ہم سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں، یا وہی لٹھمار زبان کے عادی ہو گئے کہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ لٹھ مار دیا؟ صبح سے شام تک 50 دل انسانوں کے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی زبانوں سے چھلنی کر دیتے ہیں۔ کسی کی عزت کو نیزے کی نوک پر رکھ کر سر بازار نیلام کر دینا آج کی دنیا میں عقل مندی اور دانش مندی سمجھا جانے لگا۔ جو چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے، جس انداز میں چاہتا ہے تبصرہ کر دیتا ہے۔ اڑتی اڑاتی کوئی بھی بات کسی کے کان میں کسی کے حوالے سے پڑ جائے، بس اس کو منٹوں سیکنڈوں میں ساری بستی کے اندر عام کر دینا اور اس ہوڑ میں لگ جانا کہ سب سے پہلے کون یہ خبر دوسروں تک پہنچائے گا، یہ مزاج بن چکا ہے۔ ہم اس بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ جو جملے ہماری زبان سے نکل رہے ہیں ان کا اثر کہاں کہاں تک پہنچے گا، کن کن دلوں کو ہمارے یہ جملے زخمی کریں گے اور چھلنی کریں گے، اور ایک دل آزاری والا جملہ بول کر ہم اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو کتنا دور کر لیں۔ زبان کا جب تک صحیح استعمال نہیں ہوگا، زبان جب تک ادب کے دائرے میں انسان کی چلنے والی نہیں ہوگی، اللہ کا مقرب وہ انسان نہیں بن سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تلقین ہے، یہ ہدایت ہے۔ اللہ کے مقرب بندوں کے سلسلے میں ہماری زبان خیر کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرنے والی ہو، ہماری زبان خیر کے کلمات ادا کرنے والی ہو، بھلائی کے کلمات ادا کرنے والی ہو۔ جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عام انسان کی شان میں گستاخی کی اجازت نہیں دی، ایک عام انسان کی شان میں گستاخی کرنا اللہ کی رحمت سے دور ہونے اور اللہ کی لعنت کے مستحق بننے کا سبب بنتا ہے، تو جو اللہ کے مقرب بندے ہوں، دیندار لوگ ہوں، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں، اہل علم ہوں، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طبقے میں سے کوئی بھی فرد ہو، تو ایسے جلیل المرتبت اور عالی شان لوگوں کی شان میں کوئی ادنا درجے کی بھی اگر گستاخی کرے گا، نازیبا جملہ اپنی زبان سے ادا کرے گا، غیر مہذب انداز میں ان کا تذکرہ کرے گا اور غیر سنجیدگی کے ساتھ ان کا نام لے گا، تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کا مقرب نہیں ہو سکتا۔ اور جنت کے ان بالا خانوں تک پہنچنے کا استحقاق اس کو حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرے آقا نے جنت کے ان بالا خانوں تک پہنچنے کے لیے جو سب سے پہلی شرط بیان فرمائی ہے وہ یہی کہ ہماری زبان مہذب ہونی چاہیے، ہماری زبان سنجیدہ ہونی چاہیے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، اس انسان کا ہم سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں جو اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا معاملہ نہیں کرتا، اور جو اپنے بڑوں کی تعظیم و توقیر نہیں کرتا، جو بڑوں کا ادب و احترام نہیں بجا لاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس منا، ہمارا اس کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ بڑوں کے بڑے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہے، افضل البشر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ جانتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے، امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد انسانوں کی جماعت میں اگر کوئی طبقہ عظمت و فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ اونچے مقام پر ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طبقہ ہے، اور اس طبقے کے تمام افراد کو اللہ کی جانب سے رضا اور رضوان کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے،
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے جس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طبقے میں، چاہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ